وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ وقال تعالی فی مقام آخر وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم جزا اللہ تعالی عنا محمد ما هو اہلہ اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا۔ میرے بھائی اور دوستو، قرآن پاک ایک ایسی کتاب جس میں قیامت تک کوئی بندہ تبدیلی کرنا چاہے نہیں کر سکے گا۔ کچھ عرصہ پہلے جیسے یورپ میں ان کی بائبل بھی تبدیل ہو گئی، ان کی انجیل بھی تبدیل ہو گئی، ان کی زبور کا خاتمہ ہو گیا، اور بہت سارے نسخے جہاں جہاں ہیں الگ الگ ہیں۔ اچھا، وہ چاہتے تھے کہ قرآن پاک بھی اسی طرح ہو جائے، نعوذ باللہ من ذالک، تو انہوں نے فرض کرے نسخے منگوائے آسٹریلیا سے، آسٹریلیا میں مسلمان رہتے ہیں، ان کو چیک کیا۔ نسخے منگوائے جاپان سے، جاپان میں مسلمان رہتے ہیں، ان کو چیک کیا۔ نسخے منگوائے پاکستان سے، پاکستان میں مسلمان رہتے ہیں، ان کو چیک کیا۔ اسی طرح نسخے منگوائے سعودی عرب، قطر، عمان، ان کو چیک کیا۔ پھر خود یورپ میں جو مسلمان قرآن پاک پڑھتے ہیں ان کو چیک کیا۔ پوری دنیا میں جتنے نسخے تھے کوئی ایک حرف کی ایک زیر زبر میں بھی فرق نہیں تھا، ایک زیر زبر میں بھی فرق نہیں تھا، اور 1400 سال ہو گئے، جس کی گارنٹی خود اللہ نے دی۔ ہاں، کوئی تبدیلی کرنا چاہے گا خود مٹ جائے گا۔ یہدی للتی ہی اقوم، یہ ہدایت ایسی عطا فرماتی ہے، یہ کتاب کہ اقوام کو بلند کر دیتی ہے۔ میں کہتا ہوں اقوام تو بڑی بات ہے، یہ شخصیات کو بھی بلند کر دیتی ہے، انفرادی بندوں کو، خاندانوں کو بلند کر دیتی ہے۔ آپ اندازہ کریں، جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان، سارا خاندان کاروباری ٹائپ اور دوسری ٹائپ، عصری ٹائپ وغیرہ وغیرہ، لیکن وہ عین اس جوانی کے دنوں میں قرآن کے ساتھ دل لگا لیا، اسلام اور شریعت اور اللہ کے رسول کی طرف آ گیا، تو کیسے اٹھایا اللہ نے؟ پوری دنیا کا یوں سمجھو آنکھوں کا تارا بن گیا مسلمانوں کا۔ اب وہ مسلمان اس کا درس سننے لگے، جو گانا گاتا تھا اس کے ذریعے سے لاکھوں لوگ جوان ہدایت کا ذریعہ بن گئے۔ یہ اسلام اور قرآن کا بھی معجزہ ہے کہ اللہ نے اس کو ایسی ہدایت عطا فرمائی، اور پھر اس کو ایسی موت بھی عطا فرمائی شہادت کی کہ میرے استاد محترم شیخ الاسلام حضرت اقدس مولانا تقی عثمانی صاحب آنسو بہاتے ہوئے نہیں دیکھا ہم نے کبھی۔ ان کے گھروں کی فوت کی ہوئی ہیں، میں وہاں ساتھ رہا ہوں، ان کی خدمت میں رہا ہوں، وہیں پڑھتا رہا ہوں، تو 8 سال یوں سمجھے ہم چمٹتے رہے ہیں استاد کے ساتھ۔ بہت سارے تھے اور بھی تھے، لیکن ہم نے کبھی آنسو نہیں دیکھا استاد محترم شیخ الاسلام تقی عثمانی صاحب کا۔ گھر کے بہت قریبی لوگ فوت ہوئے، رشتہ داروں میں فوت ہوئے، اساتذہ میں، خود استاد محترم کے اساتذہ وہاں فوت ہوئے۔ حضرت مولانا صاحبان محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ ناظم تھے دارالعلوم کراچی کے، وہ فوت ہوئے، لیکن ہم نے آنسو نہیں دیکھا۔ ان کے گھر والوں نے تسلی کے لیے میرے استاد محترم کو بلایا کہ آئیے، تسلی کے الفاظ، کلمات، کوئی بیان، لیکن وہاں آنسو نہیں دیکھے۔ لوگوں کو تو وہ دیکھا ان کا نہیں۔ پھر میرے استاد محترم کے دوسرے جو ناظم تھے دارالعلوم کراچی کے، وہ بھی بہت اختلاف تھا، ایک فقہی طور پر کچھ چیزوں سے اختلاف بھی تھا، لیکن محبت کرتے تھے، وہ فوت ہوئے، ان کے گھر میں بیان فرمایا، اپنے عزیزوں کے گھر میں بھی، لیکن کبھی آنسو نہیں دیکھے۔ لیکن یہ جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ جب فوت ہوئے تو آنسو دکھے گئے میرے استاد محترم کی آنکھوں سے۔ یہ بھی قرآن کا معجزہ ہے، قرآن کا اعجاز ہے، اسلام کی برکتیں ہیں، لیکن ہم نہیں سمجھتے۔ اب ہم کیا دیکھتے ہیں، میں اس کو کہا کرتا ہوں یوں، اس زاویہ نگاہ کو تبدیل کرتا ہوں میں، کہ دیکھیں وہ جس جہاد میں فوت ہوئے نا، شہید ہوئے، جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ، قرآن کی برکتیں دیکھیں اور اس کا برعکس دیکھیں۔ جس جہاد میں شہید ہوئے، اس جہاد میں پورے پاکستان کے گورنمنٹ کے لیول پر جو ٹھیکیدار تھے، ان میں 4 بڑے ٹھیکیدار یا 5، ان میں ایک میاں والی کا ٹھیکیدار تھا، وہ موجود تھا، آپ میں سے کوئی بھی نہیں جانتا کہ وہ بھی فوت ہوا اسی جہاد میں۔ ایک PhD ہولڈر ڈاکٹر موجود ہے، کوئی بھی نہیں جانتا، نام واقف نہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر اس میں موجود تھا، کوئی واقف نہیں۔ اس میں کیپٹن موجود تھا، کوئی واقف نہیں۔
اس میں دوسرا ڈاکٹر بھی موجود تھا، ایک پی ایچ ڈی ڈاکٹر، ایک MBBS ڈاکٹر، لیکن کوئی نام نہیں لیتا، اسے جانتا نہیں۔ وہ جہاز کی شہرت کہاں سے ہوئی؟ حالانکہ اس سے ایک ہفتہ پہلے رشیا کا جہاز گرا تھا، اس سے ایک ہفتہ پہلے یا 4-5 دن پہلے کے گیپ کے ساتھ آسٹریا کا جہاز گرا تھا۔ ایک پوری آرمی کا جہاز ہے، دوسرا فٹ بال کی پوری ٹیم اور قیادت ہے، ختم ہو گئے، کوئی خبر نہیں پھیلی دنیا میں، چھوٹی سی خبر آئی، لیکن اس جہاز کی خبر پوری دنیا میں پھیلی، جنگل میں آگ کی طرح پھیلی، اور آج تک اس کی گونج دکھائی دیتی ہے۔ اس میں ساری شخصیات موجود تھی جس کے لیے ہمارے والدین کی رال ٹپکتی ہے۔ میں کہا کرتا ہوں، ہم گئے سانگڑ میں، تو سانگڑ میں بیان تھا رات کے شاہ کے بعد، بیان کیا میں نے، بیان کے بعد ایک ساتھی کے گھر پہ لے گئے، وہاں ساتھی سانگڑ میں، اس کا بیٹا سیکٹری لیول کا افسر تھا اسلام آباد میں۔ آپ یقین کریں، میں موت تک اس کے لب و لہجے کو، اس کے باڈی لینگویج کو نہیں بھول سکوں گا کہ اپنے بیٹے کے سیکٹری ہونے پر جو فخری انداز میں اس کا بیٹھنا اور اس کا ایسے دیکھنا، وہ موت تک متکبرانہ انداز میں نہیں بھول سکوں گا کہ بیٹے پر فخر کرتا ہے۔ اور اس جہاز میں ہر وہ شعبہ جس پر لوگ فخر کرتے ہیں، میرا بیٹا ایسا ہے، میرا بیٹا، وہ ایک شعبے کا بندہ موجود تھا، لیکن کسی کی شہرت نہیں ہوئی، جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے ہوئی۔ یہ اسلام اور قرآن کی برکت ہے، لیکن ہم نہیں سمجھتے، ہم نہیں سمجھتے۔ وہ ایک واقعہ ہے حضرت، میں نے کئی دفعہ سنایا ہے کہ عرب میں قرآن پاک کی بہت تلاوت کی جاتی ہے۔ ہمارے جتنے ساتھی مسجد میں آئے نا، عرب میں ممکن نہیں ہے کوئی عرب مسجد میں قرآن کی تلاوت نہ کرے، ممکن نہیں ہے۔ ہمارے ساتھی سینکڑوں آتے ہیں، کوئی بھی تلاوت نہیں کرتا، الا ماشاءاللہ ایک دو، وہاں بہت تلاوت کی جاتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں اللہ نے جو ان کو نوازا ہے رب کو، ان میں قرآن کی بھی یہ برکت ہے۔ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، عرب یہاں دبئی سے شروع کیجئے، 1.5 گھنٹے کی فلائٹ ہے، 1.5 گھنٹے کی، پھر قطر چلے جائیے، عمان چلے جائیے، اردن چلے جائیے، ابوظہبی چلے جائیے، سعودی عرب چلے جائیے، یہاں تک کہ عرب نہیں ہے، افریقہ کا حصہ ہے، کون؟ مصر، لیکن اس پر عرب کی چھاپ ہے، وہاں بھی قرآن کی برکتیں ہیں، وہاں بھی قرآن کی برکتیں ہیں۔ تو میرے عزیزو، ہماری اور ان کی کرنسی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہر چیز عرب باہر سے منگواتا ہے، ہر چیز، اور ہمارے پاس ہر چیز موجود ہے۔ ان کے پاس سارے موسم نہیں، ہمارے پاس سارے موسم ہیں۔ اس کے بعد نعمتیں نہیں، ہمارے پاس ہر نعمت موجود ہے۔ اس کے باوجود ان کی کرنسی 90 کراس کر رہی ہے، ہمارے 90 روپے اور ان کا 1 روپیہ، 1 روپیہ ان کا اور ہمارے 90 روپے۔ اس میں جو فرق ہے معیشت وغیرہ کا فرق ہے، اس میں یہ بھی ہے کہ قرآن کے ساتھ لگاؤ بہت ہے، قرآن کی تلاوت بہت ہے، قرآن کا ذکر بہت ہے، اور ذکر میں سب سے بڑا ذکر ہی قرآن کی تلاوت ہے نا۔ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مجاہدوں میں سب سے آگے مجاہد وہی ہوگا جو ذکر کرتا ہوگا، صوفی میں سب سے بڑا صوفی قیامت کے دن درجہ اسی کا ہوگا جو ذکر کرتا ہے، تہجد گزاروں میں سب سے بڑا تہجد گزار وہی ہوگا جو ذکر ساتھ کرتا ہے۔ اسی طرح ہر شعبے میں علماء میں وہی عالم بڑی اونچ گردن والا ہوگا قیامت کے دن جو ذکر زیادہ کرتا ہے، اور اللہ نے ہر شعبے میں فرمایا اعتدال، لیکن ذکر فرمایا جتنا کرو زیادہ سے زیادہ کرو ذکر کے لیے۔ تو ذکر میں سب سے افضل کیا ہے؟ قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ عرب میں ہر ملک میں جتنا عرب آئیں گے سارے تلاوت کریں گے، ان کے بچے بھی تلاوت کریں گے۔ یہ قرآن کی برکتیں ہیں کہ ہر چیز باہر سے منگوانے کے باوجود کرنسی معیشت ان کی مضبوط ہے، اور ہر چیز ہمارے پاس وافر موجود ہے، لیکن ہم ڈوبے ہوئے ہیں۔ ایک فرق یہ قرآن کا بھی ہے کہ ہم قرآن سے دلچسپی نہیں۔ دیکھیں انفرادی طور پر میں نے پہلے مثال دی تھی، میرے استاد محترم شیخ الاسلام حضرت اقدس محمد عثمانی صاحب، ان کا ایک بھائی وزیر رہا ہے اور ایک یہ بھائی ہے میرے استاد محترم، ان میں اور ان میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک ہی باپ کے 2 بیٹے ہیں، ایک وزیر رہا ہے، آپ میں سے کوئی بھی نہیں جانتا، یہاں آ جائیں تو کوئی ان کو ہاتھ ملانے کے لیے آگے نہیں بڑھے گا، پتہ ہی کوئی نہیں، اور شیخ الاسلام صاحب آ جائیں تو دروازے توڑ دیتے ہیں لوگ، اکوڑا کھٹک گئے، لوگ دروازے توڑ کر اندر گئے کہ ان کا دیدار ہو جائے۔ مسجد نبوی کے مدرسین، مسجد نبوی کے ائمہ کو میں نے دوزانوں میں نے دیکھا ہے، حرمین شریفین دونوں میں دوزانوں میں نے ان کو دیکھا ہے حضرت کو، اور ایک دفعہ نہیں بارہا دیکھا ہے۔ پوری دنیا کی فقہا کی اکیڈمی ہے، پوری دنیا، ان میں نائب امیر، نائب رئیس، نائب صدر، نائب چیئرمین میرے استاد محترم ہیں۔ یہ قرآن کی برکتیں اعجاز ہے۔ ہر روز سب سے پہلا کام ان کو قرآن کی تلاوت ہے، چلتے صبح وہ کرتے ہیں، واک کرتے ہیں آدھا گھنٹہ پلس، اس میں قرآن کی تلاوت مسلسل کرتے ہیں۔ ایک ہی باپ کے 2 بیٹے، ایک وزیر ہے، آپ میں سے کوئی بھی نہیں جانتا، دوسرا یہ قرآن کا وہ ہے، عاشق ہے، اللہ نے پوری دنیا میں فخر سے بلند کر دیا ان کو۔ تو قرآن کا فرق بنیادی طور پر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا بھائی
اس دور کا سب سے بڑا ماہر تعلیم جو جتنے تھے ان میں سے ایک تھا اس دور کا، حضرت تھانوی رحمہ اللہ کا بھائی، پروفیسر کہہ دیں اس وقت، اور ٹاپ کا پروفیسر، ماہر تعلیم کہہ دیں تو ٹاپ کا ایجوکیشنسٹ، لیکن حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے جوتے سیدھے کرتا تھا۔ فرق کیا ہے؟ ان میں ایک فرق قرآن کا بھی ہے، ہم نہیں سمجھتے، ہم نہیں کرتے۔ میں نے عرض کیا تھا حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک ہندو فوت ہوا، آپ کو پتہ ہے ہندوؤں کو جلایا جاتا ہے، اس کو بھی جلانے کے لیے انتظام کیا گیا، آگ نہیں پکڑتی۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ مسلمان کو آگ پکڑتی نہیں، ضروری نہیں ہے، لیکن کبھی کبھار اللہ معجزے دکھانا چاہتے ہیں، اللہ دکھانا چاہتا ہے طاقت قرآن کی، تو اب اس کو آگ نہیں لگتی۔ بعد میں پتہ چلا کہ اس کے ایک پڑوسی مسلمان اس بارش میں اس کے گھر کی چھت ٹپک رہی تھی، اس کا گھر پکا تھا، تو مسلمان نے کہا تھا یہ قرآن پاک رکھ دو، یہ محفوظ ہو جائے گا، میری گھر کی چھت ٹپک رہی ہے، پانی آ رہا ہے، آپ کا گھر پکا ہے، آپ اس کی حفاظت کر دو، صبح میں لے لوں گا۔ یہ ہندو ساری رات اس مسلمانوں کی کتاب کی حرمت اور تقدس اور عزت احترام میں ساری رات کھڑا ہو کر پکڑ رہا، کہ گھر پکا تھا۔ ایک رات کے ادب نے اس کو مسلمان بھی بنا دیا، اور مسلمانوں میں جب مرا تو پتہ نہیں تھا ہندوؤں کو کہ مسلمان مرا ہے، پھر آگ بھی پکڑنے کے لیے اس کو تیار کوئی نہیں، دنیا کی آگ ہندو کو پکڑنے کے لیے تیار کوئی نہیں، تو پھر آخرت کی آگ اس کو جہنم سے جہنم کی آگ اس کو کیا پکڑے گی اس کو؟ یہ قرآن کی برکتیں ہیں، لیکن ہم نہیں جانتے۔ میرے عزیزو، میں درخواست کرتا ہوں، التجا کرتا ہوں، طے کر لیجئے، آپ کو دعوت دیتا ہوں، اللہ سب کو لے جائے، کسی ایک عرب ملک میں چلے جائیں، کسی ایک عرب ملک میں۔ وہ بھائی کراچی سے چھوٹا ملک ہے شارجہ، چھوٹا ملک ہے شارجہ، کراچی سے کئی درجے زیادہ چھوٹا ہے، دبئی بھی چھوٹا ہے کئی درجے کراچی سے، کرنسی مضبوط کیوں؟ ہر چیز باہر سے منگواتے ہیں۔ کوئی عرب ایسا نہیں ہے، چاہے جیسے تیسے کیسے ہیں، مسجد میں آئیں قرآن کی تلاوت نہ کریں، یہ ممکن نہیں ہے عرب۔ تو میری درخواست ہے، جو زندگی گزر گئی سو گزر گئی، آج کے بعد اللہ کے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا وی آئی پی کون ہے مسلمانوں میں سے؟ آپ نے کیا فرمایا؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن پڑھتا ہو اور پڑھاتا ہو وہی سب سے افضل ہے، وہی وی آئی پی ہے، وہی اچھا ہے۔ میرے نبی نے گارنٹی دی، حافظ قرآن بنا دو، 10 بندے جہنم سے نکال کر جنت پہنچا دے گا۔ تو ہر خاندان میں حافظ قرآن ہونا چاہیے، اور ہر خاندان میں تلاوت ہونی چاہیے۔ آپ گھر میں جا کر چیک کیجئے قرآن پاک کو، کتنا عرصہ ہوا تلاوت نہیں ہوئی، قرآن پاک پر مٹی پڑی ہوئی ہے، تہ جم گئی ہے مٹی کی۔ وہ ایک کسی نے وہ بھیجا، ایک قسم کا لطیفہ ہے لیکن سبا کا موز ہے، کہ ایک مولوی صاحب کو کسی نے دعوت دی، دوست تھے، آؤ میرے گھر پہ کھانا کھاؤ، تو اب وہ گھر پہ گئے، یہ انتظام کرنے لگے، گھر میں وہ پنکھا چل رہا تھا، ان کے پیسے رکھے ہوئے تھے اس خاندان کے، انہوں نے اٹھائے پیسے کہیں رکھ دیے، اب یہ چلے گئے تو کھانا کھا کر چلے گئے تو پیسے نہیں تھے، اب الزام لگا دیا کہ یہی چور ہے، اب وہ نماز کے لیے چھوڑ گیا، دوست تھا نماز چھوڑ گیا، سال گزر گیا، آخر کسی نے کہا یار غلطی ہے مولوی صاحب سے بھی ہو گئی ہوگی تو راضی ہو جاؤ، پھر نماز پڑھنے لگ گیا، پھر اس نے دعوت دی، پھر گھر گیا تو اس نے کہا بھئی 1 سال اب نماز کے لیے نہیں آئے، ناراض رہے، وجہ کیا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ اللہ کے بندے جس دن آپ گھر پر آئے تھے ہمارے پیسے یہاں رکھے ہوئے تھے، اس دن سے پیسے غائب تھے، تو آپ کے علاوہ کوئی آیا نہیں، ہمارے تو بچہ کوئی نہیں، رشتہ دار کوئی نہیں آیا، لہذا ہمیں شک نہیں یقین ہے کہ پیسے آپ نے چوری کیے۔ تو اس نے کہا میاں میں نے قرآن آپ کے پیسے نہیں چوری کیے تھے، پنکھے کی وجہ سے آپ کے پیسے نیچے گرے، میں نے اٹھائے اسی قرآن پاک میں رکھ دیے، آپ نے قرآن پاک اٹھایا کبھی تلاوت کے لیے؟ تو اس نے کہا نہیں، اس نے کہا اٹھاؤ اسی قرآن پاک کو جو آپ کی الماری میں رکھا ہو، اٹھایا تو وہ پیسے 1 سال پہلے جو رکھے تو اسی طرح رکھے ہوئے۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر، ہر فرمان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔